بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے بھیجا ہے تم کو رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ میں قرآن پاک میں کئی آیات آئی ہیں جن پر جتنا بھی غور کیا جائے انسان کے علم میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، مگر یہ آیت پاک ایسا فرمان ہے جس سے حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، قوت اور محبوبیت اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ رحمت کیا چیز ہے؟ رحمت ہے اچھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہر قسم کی اچھائی جس میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے، ہر پہلو اور ہر لحاظ سے بہتری ہوتی ہے۔ خدا نے فرمایا ہے کہ رحمت ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جو میں نے سارے جہانوں کے لیے بنائی ہے۔ کوئی جہان، کوئی شے، وہ آسمان ہو یا زمین، سورج ہو یا چاند یا کسی اور ستارے یا سیارے میں ہو، ہر چیز کے لیے رحمت ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کم عقل لوگوں کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو صرف بشریت کی حد تک سمجھا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم ہی نہیں، کسی چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہی نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح رحمت ہوئی سارے جہانوں کے لیے؟ رحمت تو تب ہوں جب ہر جہاں میں ہر شے کو گھیرے ہوئے ہوں اور جو بھی اس رحمت کی طرف متوجہ ہو مستفید ہو جاتا ہو۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہی نہیں کہ فلاں جہاں میں فلاں شے میری رحمت کی امیدوار ہے تو وہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفید ہوگی؟ صحابہ، یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک وہ ہے جو بشری لباس میں ہماری ہدایت کے لیے یہاں بھیجی گئی ہے، اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے جو خدا کی ساری مخلوق پر چھائی ہوئی ہے، جس کے علم سے کوئی شے پوشیدہ ہونے یا دور ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور ایسے خیال کا پیدا کرنا اس سے انکار ہے جو دراصل کفر ہے، اور ایسے کفر کی موجودگی میں نہ کوئی عبادت ہے اور نہ کوئی نیکی ہے۔ ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ یقین کرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اپنے غلاموں پر سایہ رحمت کیے ہوئے تھے آج سے 1400 سال پہلے، اسی طرح وہ ہم پر ہر جگہ اور ہر حال سایہ رحمت کیے ہوئے ہیں، اور اس رحمت کی طرف متوجہ نہ ہونا خدا تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری اور کفران نعمت ہے۔ خدا تعالیٰ اپنی مہربانی کی تعریف فرما رہا ہے کہ میں نے تم سب کے لیے رحمت پیدا کی ہے، یعنی تمہاری ہر تکلیف کا علاج اور تمہارے لیے ہر اچھائی اسی رحمت سے وابستہ ہونے سے ہے۔ اس لیے اس رحمت کو قبول کرو اور اس کی تابع داری کرو اور خوب فائدہ اٹھاؤ، اور اگر انسان خدا تعالیٰ کی اس مہربانی کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اوفت و شنید شروع کر دے کہ یہ رحمت محدود ہے، کم ہے، ہماری طرح ہی ہے، تو کتنا ظلم، اور یہ ظلم سوائے اپنے نفس کے اور کسی پر نہیں۔ حاضرین مجلس، خدا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بڑی قوت کا مالک بنایا اور اعلان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ذی قوت عند ذی العرش مکین ہے۔ جہاں خدا بار بار یہ فرما رہا ہے کہ انسان ایک حقیر چیز ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، خصیم و مبین ہے، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرما دیا کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین،
تو پھر کوئی کمی باقی رہ گئی؟ صرف ہماری سمجھ کی کمی باقی رہ گئی، جس کو اللہ تعالیٰ بار بار جھنجھوڑتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر آسمان پر ہیں، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین پر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو آپ ہمارے جد امجد ہیں، لہذا ہماری شفاعت کریں، لیکن آپ معذوری ظاہر کریں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے، تو آپ فرمائیں گے کہ یہ کام صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ان کی خدمت میں جاؤ۔ جب لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کے سامنے سجدے میں چلے جائیں گے۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاؤ، کیا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ شفاعت۔ حکم ہوگا کہ شفاعت کرتے جائیں، میں منظور کرتا جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے گناہ کرنے والوں کے لیے میری شفاعت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بد کردار بھی اچھے لوگ ہیں، کیونکہ وہ میری شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے، اور نیکوکار اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے شفاعت کی تکذیب کی اس کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت حق ہے، جس کا شفاعت پر ایمان نہیں ہوگا وہ شفاعت کا مستحق نہ ہوگا۔ سامعین کرام، یہ مجالس، یہ محافل ایسی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور حکم کے مطابق منعقد کی جاتی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ دل میں یہ یقین ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے سوالی بنے بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے، اور اس رحمت کا واسطہ ہے کہ ہم سوال کر رہے ہیں کہ اے رب، جس کو تو نے سارے جہانوں کے لیے، سارے مکینوں کے لیے رحمت بنایا ہے، اس کا تجھے واسطہ ہے کہ ہم کو بھی اس عظیم رحمت میں داخل فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اس عظیم فیض سے مستفید فرما، دونوں جہانوں میں اپنی غلامی عطا فرما، اور دونوں جہانوں کے غموں سے نجات عطا فرما، اور دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ یہ لا کر شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ درود شریف ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سورۃ الفاتحہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سورۃ الناس قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد آیت الکرسی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا اللہ الحسیب الحسیب اللہ 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 الحسیب لطیف 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 یا مجیب السمیع مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا مجیب السمیع یا
یا وہابو 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 یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا باریو یا قابضو 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 یا علی العظیم العظیم یا علی 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 العظیم علی العظیم یا علی العظیم یا علی العظیم یا علی العظیم یا حی یا حیو یا قیوم 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 یا ذا الجلال والاکرام 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 یا رحمان یا منان یا منان یا منان یا منان یا منان یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا جواد یا کریم یا علام الغیوب 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 یا غفور یا عفو یا غفور یا عفو یا غفور یا عفو یا عطوف یا ودود 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 یا غافر یا غافر
یا باقیو 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 یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا کبیر المتعال 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 سلام قولا من رب رحیم قولا من رب الرحیم سلام 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 قولا من رب الرحیم یا بدیع العجائب بالخیر یا ارحم الراحمین الراحمین یا ارحم 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 الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا اللہ 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 یا رحمان
رحمان یا اللہ یا 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف آمین ثم آمین صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ
اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء خالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوق شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی ان الذین واغننا عن الفقر۔ رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ العین واصلح لی حالی کلالہ لا الہ الا انت۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔